ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی دیر سے پہنچے اور فرض کی جماعت ہو رہی ہو، فجر کی خاص طور پہ وہ کہتے ہیں، تو سنت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سنت کی چونکہ زیادہ تلقین ہے، زیادہ سختی ہے، اس کو قریب واجب قرار دیا گیا ہے، اسی لیے فقہائے احناف نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لیٹ آتا ہے، جماعت کھڑی ہے، تو وہ غور کرے کہ اگر میں سنت کہیں علیحدہ پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں تو اس پہ لازم ہے کہ پھر وہ سنت علیحدہ پڑھے اور پھر جماعت میں شامل ہو، چاہے سلام سے پہلے شامل ہونے کا یقین ہو تو پھر وہ سنت علیحدہ پڑھے گا، پھر آ کے شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں سنن میں مشغول ہوں گا، امام سلامی پھیر دے گا، تو پھر وہ سنت کو ترک کر دے اور وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو۔ اب یہ سنتیں اگر قضا کرنا چاہیں، ویسے تو امام اعظم کے نزدیک سنن کی قضا نہیں ہوتی، تو طلوع آفتاب کے بعد کریں گے، یہ نہیں کہ جماعت کے فوراً بعد کھڑے ہو جائیں سنت پڑھنے کے لیے۔ یہ عام نمازوں میں تو ہو سکتا ہے، یعنی ظہر میں جیسے ہے، یا مطلب عصر میں بھی نہیں ہو سکتا، مغرب میں ہے یا عشاء میں ہے۔ مغرب میں تو پہلے فرضی ہوتے ہیں، عشاء میں جیسے ہے کہ سنن پہلے والی نکل گئے تو بعد میں جمعے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں کریں گے آپ، اس میں طلوع آفتاب کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ بالکل، جس نے بھی کہا غلط کہا، بلکہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اصل مطلوب شرع نماز میں خشوع و خضوع ہے، یعنی آپ کی توجہ دنیا کی طرف نہ ہو، اللہ کی طرف ہو، آخرت کی طرف ہو اور نماز کی جانب ہو، یہ مطلوب شرع ہے۔ اب اگر آنکھ کھول کر یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو آنکھ کھول کر نماز پڑھنا مستحب ہوگا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آنکھ کھولنے سے وسوسے آتے ہیں، آنکھ بند کر کے خشوع و خضوع قائم ہوتا ہے، تو آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہوگا۔ اس پر کسی کا یہ فتویٰ جاری کرنا کہ آنکھیں بند کر کے نماز ہوتی نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں، جب تک مسئلے کا علم نہ ہو کسی کو مسئلہ نہ بتائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ غلط بتانا، پھر جب کہا جائے تو یہ آپ نے تو غلط بتایا کہ ہم نے تو ایسے سنا تھا، تو بھئی ہر سنی سنائی چیز بیان کرنا یہ آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر دیں یا کسی مستند عالم دین سے آپ نے بات سنی تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ اعتراف غلطی کرنا، اعتراف شکست کرنا کہ جی میں نے تو سنا تھا بس کسی سے، یہی ثابت کرتا ہے کہ غیر مستند ذرائع سے آپ نے ایک بات سنی لیکن بڑے باوثوق طریقے سے اس کو کسی کے سامنے بیان کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مجھے بڑا مسئلہ آتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ آپ نے غلط بتایا، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔